السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے سامنے آج سپریم کورٹ میں جو فل کورٹ تھا اس میں کیا کارروائی ہوئی، اس میں سے آپ کے سامنے مختصر مگر اہم ترین چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسری خبر ہے کہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو 14 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان کی تفصیل سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ پہلی خبر ہے کہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو لاہور سے راہداری ریمانڈ پر میاں والی پولیس کے حوالے کیا گیا اور ان دونوں کے اوپر سرگودہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں دہشت گردی کا مقدمہ 9 مئی کے حوالے سے درج تھا۔ اس میں انہیں دہشت گردی عدالت سرگودہ میں پیش کیا گیا، جہاں کے جج صاحب نے کمال مہربانی کرتے ہوئے انہیں 14 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ریمانڈ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہی 14 دن کے اندر ہے، اور اس 14 دنوں کے میں پھر چالان بھی پیش کرنا ہوتا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم لیمٹ ہے، اور اتنا بڑا ریمانڈ بہت کم کسی کو دیا جاتا ہے۔ جو بہت اعلیٰ درجے کے جو دہشت گرد ہیں ان کے علاوہ اتنا بڑا ریمانڈ کسی کو نہیں دیا جاتا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن اس طرح ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں یہ جج صاحب کا ثوابدیدی اختیار تھا تو انہوں نے اسے بخوبی بدرجہ اتم اسے انجام دیا، اور ان 2 بے گناہ خواتین کو 14 دن کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور پولیس کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ان سے موبائل ریکور کرنا ہے جس کے ذریعے انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں لوگوں کو حملہ کرنے کی، جبکہ وہ دونوں خواتین صنم جاوید اور عالیہ حمزہ 10 ماہ سے تقریباً پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، اور ان کے موبائل فون وغیرہ جو چیزیں وہ سب کچھ آلریڈی پولیس کے پاس موجود ہے، لیکن یہاں جنگل کا قانون ہے، انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ کیس اتنا کمزور ہے، ججز کے علم میں ہے کہ ایک شخص یا ایک خاتون ایک ہی دن ایک ہی وقت میں اتنی جگہوں پر کیسے جا سکتی ہے، تو یہ ڈسپوزل کا کیس تھا، اسے فوری ڈسپوز کر دینا چاہیے تھا، مگر 14 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج جو فل کورٹ سماعت ہوئی 6 ججز کے خط پر، اس کی کارروائی آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اس میں آپ کو عرض کروں کہ قاضی صاحب اور اٹارنی جنرل کے درمیان 1 گھنٹے سے زیادہ آپس میں مکالمہ ہوتا رہا، یعنی سلیم اللہ سے کلیم اللہ، پھر کلیم اللہ سے سلیم اللہ، بال ایک دوسرے کی کورٹ میں پھینکتے رہے اور دونوں نے ایک دوسرے کی تعریفیں کرنی شروع کر دی۔ قاضی صاحب آج اپنے منہ میاں میٹھو بنتے رہے۔ ایک موقع پر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ میں کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، پھر اگلے ہی لمحے فرمایا کہ یہ سوشل میڈیا کا دباؤ تھا جو کہ ایک بیماری بن چکا ہے، جس کی وجہ سے تصدق جیلانی صاحب نے بھی کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی، اور چیف صاحب بھی اسی دباؤ کے نتیجے میں فل کورٹ بنانے پر مجبور ہوئے، اور مزید ان پر دباؤ ہے کہ وہ فل کورٹ بنائیں۔ انہوں نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے 7 رکنی، اب فل کورٹ کے لیے بھی وہ رضامند ہو گئے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ججز لاہور رجسٹری اور کراچی رجسٹری میں مصروف ہیں، لہٰذا عید کے بعد اسے ہم فل کورٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور انہوں نے 29 اپریل کی تاریخ دی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں، جب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب سینئر پیونی جج تھے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، تو قاضی صاحب نے اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا لی تھی۔ پورا سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک طرف کھڑا ہوتا تھا، مگر قاضی صاحب اپنی چیمبر میں، اپنی اسی مسجد میں یہ براجمان رہتے تھے اور کورٹ میں تشریف نہیں لاتے تھے۔
ان کا پریس ریلیز اخبارات اور ٹی وی کی زینت عبدالقیوم صدیقی کے ذریعے بن جایا کرتا تھا۔ اب ان کو اچانک سوشل میڈیا سے اتنی زیادہ تکلیف ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا ہی ہے جس کی وجہ سے فل کورٹ بنایا گیا۔ یہ سوشل میڈیا ہی ہے جس کی وجہ سے جو 300 ججز نے خط لکھا، 300 سے زائد ججز، اس کا بھی حوالہ آج چیف صاحب دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ از خود نوٹس لیں، ان کو وکالت چھوڑ دینی چاہیے، اور فرماتے ہیں کہ اگر عدلیہ میں مداخلت ہوئی تو میں اور میرے ساتھی خود ایکشن لیں گے۔ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر عدلیہ میں مداخلت ہوئی، یعنی اب تک جو 6 ججز 1 سال سے اپنے انصاف لینے کے لیے خطوط لکھ رہے ہیں، ہر فورم پہ انہوں نے نوک کیا جہاں انہیں جانا چاہیے تھا، سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ گئے، چیف جسٹس سابقہ کو انہوں نے لکھا، عامر فاروق صاحب کو انہوں نے لکھا، اور اب بھی قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر عدلیہ میں مداخلت ہوئی، یعنی اب تک کوئی مداخلت نہیں ہوئی، تو انہوں نے جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے حق میں جو فیصلہ دیا، شوکت صدیقی صاحب نے یہ لکھا تھا کہ بینچز کی تشکیل میں انہوں نے ISI پر الزام لگایا تھا کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، کہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں کس بینچ کو کس کے پاس لگانا ہے۔ یہ کیا مداخلت نہیں ہے قاضی صاحب؟ 6 ججز نے مداخلت کا الزام نہیں لگایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں۔ قاضی صاحب نے جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کے حق میں فیصلہ تو دے دیا، مگر یہ نہیں کہا، یہ تعین نہیں کیا کہ کون لوگ اس کے ذمہ دار تھے اور ان ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، اور یہی کچھ ابھی ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جو 6 اسلام آباد کے ججز نے مداخلت کا الزام لگایا، ڈرانے دھمکانے کا الزام لگایا، اغوا تشدد کا الزام لگایا، اب دیکھتے ہیں کہ اس پر چیف صاحب کیا کرتے ہیں، کیا فیصلہ ان لوگوں کے خلاف بھی آتا ہے یا صرف اس پہ مٹی ڈالی جاتی ہے۔ اگلی اور مین خبر جو ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بہت زوردار اور مؤثر آواز بلند کی۔ اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا سب کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر تاثر یہ دیا جا رہا ہے جیسے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شتر مرغ کی طرح سر ریت میں نہیں دبایا جا سکتا۔ یہ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور کسی میاں افتخار کا آپ کی گورنمنٹ کب آئی، آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord, the unfortunate thing is everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی، لیکن let us be honest. Prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. میں ایک سیکنڈ یہ میں انٹرپٹ کرتا کیونکہ میرے متعلق ہے، نہیں کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں۔ نہیں آپ نے بات کی ہے، میں آپ سے پوچھ لوں۔ مائی لارڈ میں نے 2 باتیں کی ہیں، ایک سیکنڈ جی آپ کریں۔ آئدر آپ پہلے پتہ کر کے آتے، have you taken it to a logical conclusion؟ کیا آپ نے امینڈ کیا ہے؟ then you should have made the statement here. My lord میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی، میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی، اب آپ میری سیکنڈ میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی نہیں ہے، اس پہ پھر کیا ہوا؟ میں نے یہ دونوں باتیں کہی، میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance.
So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance. جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس، اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے، اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے، ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا. اب اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ صرف اطہر من اللہ صاحب اور دوسرے باقی ججز نے اصل بات کی نشاندہی کی، جبکہ چیف صاحب تو ادھر ادھر کی کرتے رہے. اور ویسے بھی چیف صاحب ہمارے مشہور ہیں کہ یہ وکیل کو بولنے نہیں دیتے، خود وکیل بن جاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، بولتے رہتے ہیں. اور اسی طرح سے انہوں نے مزید فرمایا قاضی صاحب نے کہ جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں کوئی ناانصافی، ظلم، زیادتی نہیں ہوئی، مجھے کسی نے شکایت نہیں کی. اب اس سے بڑی اور ستم ظریفی کیا ہو سکتی ہے کہ چیف صاحب کو کوئی ناانصافی نظر ہی نہیں آئی، انہیں نہیں پتہ چلا کہ تحریک انصاف کو کس طرح دبایا گیا، کس طرح ان سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، کس طرح آر اوز اور ڈی آر اوز نے ظلم زیادتیاں کیں، کس طرح ان کے کاغذات چھینے گئے، کس طرح ان کے کاغذات مسترد کیے گئے، کس طرح سے دھاندلیاں کی گئیں، کس طرح سے ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا، کس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کس طرح خواتین کو ذلیل کیا گیا، کس طرح ان کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا، کس طرح سے کارکنان پر کیسز بنائے گئے، جھوٹے مقدمات دائر کیے گئے، داخل کیے گئے، کس طرح سے ہزاروں لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا اور اب تک پابند سلاسل ہیں. حیرت کی بات ہے کہ چیف صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں کوئی ناانصافی نہیں ہوئی، مجھے کسی نے شکایت نہیں کی. اور ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزراء کو عدالتیں طلب نہیں کر سکتی، یہ غیر قانونی ہے ان کو عدالت میں طلب کرنا. اب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ ایک دوسرے جسٹس صاحب ہیں نعیم اختر افغان صاحب، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بہت تضاد ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا مخاطب کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو کہ سپریم کورٹ نے سیاسی کارکنان کو ضمانتیں دیں اور ڈی سی نے انہیں ایم پی او کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا، تو یہ عدلیہ کا احترام کہاں سے ہے؟ اٹارنی جنرل فرما رہے تھے کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. اس پر اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا اور اسی کی تائید کرتے ہوئے جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی یہی کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہو گئے. لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے رکن ہیں 3 جسٹس صاحبان ہیں، ایک ان میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، دوسرے جسٹس شاہد بلال ہیں اور تیسرے جسٹس شاہد حسین ہیں. انہیں بھی دھمکی آمیز خط موصول ہو گئے ہیں. سی ٹی ڈی اہلکار لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے، پولیس کی بھاری نفری پہنچا دی گئی. اگلی خبر ہے کہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم بہت جلد جیل جانے والے ہیں. ان کے خوف کا عالم دیکھیے، انہیں خوف ہے کہ شاید عمران خان جلد آ جائیں گے یا پھر ان کو ان کے اپنے اعمال نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اعمال ایسے کیے ہیں کہ جو انہیں جیل پہنچانے کے لیے کافی ہیں. بہرحال یہ خوف کہیں اسے یا ان کی مایوسی کہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم بہت جلد، یعنی یہ باجماعت سب جیل میں جانے والے ہیں. تو پھر کہا جاتا ہے نا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اگر یہ ایسے کام کریں گے تو پھر انہیں جیل ضرور جانا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.